کی برکت کے لیے میرے ساتھ جتنے یہاں پر موجود ہیں آپ کھولیے انسال کی کتاب اور اس کا 13واں چیپٹر اور اس کی 12ویں ورس سے پڑھیں گے. انسال ہندی میں جیسے نیتی وچن بولتے کہ انسال 13واں باب اور ہم اس کی 12ویں ورس سے پڑھیں گے. یوں لکھا ہے بائبل مقدس کے اندر, سبھی کا نکل آیا, ٹھیک ہے جی. یوں لکھا ہے بائبل میں, امید کے بر آنے میں تاخیر دل کو بیمار کرتی ہے, اور آگے لکھا ہے پر آرزو کا پورا ہونا زندگی کا درخت ہے. کلام مقدس کا پڑھا سنا جانا میرے اور آپ سبوں کے لیے باعث برکت رہے. ہاللیلویا. بڑی خوبصورت یہ آیت مقدسہ ہے اور آج یہ ہماری توجہ کا مرکز رہے گی. ہم اس آیت مقدسہ کے وسیلے سے سیکھیں گے کہ خدا باپ کی میرے اور آپ کے متعلق حقیقت میں مرضی کیا ہے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے مینٹین یور اسپرچل پوزیشن ان کرائسٹ, کہ خدا میں اپنی حیثیت کو برقرار رکھیں, اس پوزیشن کو, اس رتبے کو قائم رکھیں. ہم بائبل کے اندر یہ پڑھ رہے ہیں امید کے بر آنے میں تاخیر کیا کرتی ہے, دل کو بیمار کر دیتی ہے. بائبل کی اس ورس میں یاد رکھیے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ انسان اس زندگی میں جب جیتا ہے ہر کسی کی کچھ نہ کچھ توقعات ہیں اپنے ماں باپ سے, اپنے یہوہ خدا سے, یا پھر سماج کے بڑے لوگوں سے. اور بائبل یہ کہتی ہے جب ان توقعات کے, ان ایکسپیکٹیشنز کے پورا ہونے میں کیا آتا ہے, تاخیر آتی ہے, ڈیلے آتا ہے, وہ چیزیں پوسٹ پون ہو جاتی ہیں, تب بائبل مقدس کے اندر یہ پڑھتے ہیں دل بیمار پڑ جاتا ہے. بیماری سے مطلب یہ ہے ہم مایوس ہو جاتے ہیں, بیماری سے مطلب ہے ہم افسردہ ہو جاتے ہیں, بیماری سے جو گہرا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ہمت کو کھو دیتے ہیں. بولیے ایسا ہے کہ نہیں؟ آمین. سو بائبل مقدس یہ بتاتی ہے, یہ آیت مقدسہ جو مجھے اور آپ کو سکھاتی ہے وہ یہ ہے کہ امید کے بر آنے میں تاخیر دل کو بیمار کر دیتی ہے. سنیے, ہو سکتا ہے ہم میں سے کئی ایک اپنی لائف کے اندر کسی نہ کسی طرح سے ریجیکشن کے مارے ہو. آپ سوچتے ہو کہ میں اپنی سرکاری جاب میں لیٹ ہو چکا ہوں, اور یہ آپ کے من میں ہو کہ کوئی ایسا سرکاری ادارہ نہیں جہاں پر میرے نام کی اپلیکیشن نہ ہو. آپ کے من میں ہو کہ کوئی ایسی کمپنی, کوئی ایسا سرکاری کوئی بھی محکمہ ایسا نہیں جہاں پر آپ نے اپلیکیشن نہیں دی, اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ اسٹڈی کمپلیٹ ہے, ہر چیز بالکل پراپر ہے, لیکن اس کے باوجود آپ کی جاب لگنے میں تاخیر آئی. کئی بار ہم یہ سوچتے ہیں کہ خدا کے طرف سے ایک نبوت ملنے کے باوجود, ایک پروفیسی ملنے کے باوجود ہمیں ویزا نہیں مل پا رہا. ہم کئی بار کینیڈا کے لیے, کئی بار امریکہ کے لیے, کئی بار باہر کی کنٹریز کے لیے ہم اپلائی کر چکے ہیں, لیکن ہمیشہ کیا ہوتا ہے, ہمیں ریجیکشن ملتی ہے, ہمیں ہمیشہ رد کر دیا جاتا ہے. اور ان باتوں کے کر کے یاد رکھیے ہم اپنے جیون کے اندر ایک اکتاہٹ سی محسوس کرتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہے, میں اپنی جاب میں لیٹ کیوں ہوں, میں اپنے ویزا پانے میں لیٹ کیوں ہوں. ہو سکتا ہے ہم میں سے کئی ایسے ہوں دنیا جہاں کا علاج کر چکے ہیں, چاہے وہ حکمت کا کیوں نہ ہو, چاہے وہ انگلش میڈیسن کیوں نہ ہو, لیکن سب کچھ ٹریٹمنٹ کرنے کے باوجود ہم میں سے کئی ایک ہیں شاید یہ سوچتے ہوں کیوں نہیں میرے بیبی کی برکت مجھے مل رہی, کیوں نہیں خدا مجھے پریگنینسی کی برکت سے بلیس کر رہا, کیوں نہیں خدا ہمیں فیملی اعتبار سے بڑھا رہا. میں آج آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں ہم میں سے ہر ایک آدمی, آپ ادھر دھیان کریے سبھی, ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنی لائف کے اندر کیس مختلف رکھتا ہے. ہر ایک آدمی, میں نے کہا اپنی زندگی کے اندر کیس کو الگ رکھتا ہے, اس کی نوعیت الگ ہے. اور بائبل مقدس یہ بتاتی ہے اگر اس کے پورا ہونے میں تاخیر ہے ہم اپنی لائف میں بیماری کو فیل کرتے ہیں, ہم اپنی لائف میں افسردگی کو فیل کرتے ہیں, ہم بے چینی کو فیل کرتے ہیں. لیکن سنیے, اگر ہم ان چیزوں کا حصہ ہیں, ہم یہ سوچتے ہیں
ہم لیٹ ہو چکے ہیں. ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو ہم سے آگے بڑھ گئے. وہ عمر میں کم ہے, تجربے میں کم ہے, اسٹڈی میں کم ہے, لیکن وہ ہم سے آگے نکل گئے اپنی گواہیوں میں, اپنی اسپرچول لائف میں, اپنی اسٹڈی میں یا اور چیزوں میں. یاد رکھیے, اگر ہم ایسی سچویشن کا حصہ ہیں, پھر یہ میسج آج ہم سب کے لیے ہے. کیونکہ بائبل مقدس کے اندر جو چیز آپ سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے لفظ تاخیر. تاخیر ایک ایسا لفظ ہے, ڈیلے ایک ایسا لفظ ہے جسے ہم اپنی زندگی میں قطعاً پسند نہیں کرتے. ایسا ہے؟ بولیے, کوئی اسے پسند کرتا ہے؟ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ جیسے ہی میرا ٹائم پورا ہو میری شادی ہو جائے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے جب میرا ٹائم پورا ہو مجھے جاب مل جائے, جب میری شادی ہو ٹائم پہ مجھے بیبی کی برکت مل جائے. ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میری زندگی میں کچھ بھی لیٹ نہ ہو, کسی بھی کام میں تاخیر نہ ہو, کسی بھی معاملے میں ڈیلے نہ ہو. پر یاد رکھو, جب ہم اس شبد سے کراہیت کرتے ہیں, ہم اسے پسند نہیں کرتے, لیکن اس کے باوجود یہ ہماری لائف میں ہے. مجھے یہ بتائیے, جن چیزوں سے ہمیں نفرت ہے تو کیا وہ ہماری لائف میں نہیں ہے؟ ہمیں بیماری سے نفرت ہے تو کیا وہ بیماری ہماری لائف میں نہیں ہے؟ ہمیں قرضوں سے نفرت ہے تو کیا قرضے ہماری لائف میں نہیں ہے؟ بولیے, ہے کہ نہیں؟ اس لیے جب ہم ان چیزوں سے کراہیت کرتے ہیں, نفرت کرتے ہیں, ناپسند کرتے ہیں, تو بھی وہ چیزیں ہماری لائف میں ہے. اس کا مطلب ہے ہمیں کچھ ان چیزوں کو اپنی لائف سے نکالنے کے لیے کچھ ایکسٹرا کرنا پڑے گا, کچھ الگ سٹیپس اٹھانے پڑیں گے, کچھ الگ قسم کے کڑوے نیم بنانے پڑیں گے تاکہ ہم اپنی سٹوری کو, اپنی لائف کو بدلتے دیکھیں. بولیے آمین, ہاللیلویا. ہم یہاں پر یہ پڑھ رہے ہیں کہ تاخیر یہ دل کو بیمار کر دیتی ہے نا. اب سنیے, عبرانی میں اس لفظ کا جو ترجمہ آیا ہے, تاخیر کے لیے عبرانی کا جو لفظ آیا ہے وہ ہے میشاک. کیا ہے؟ میشاک, MESHAK, میشاک. اور یہ 4900 نمبر کا یہ لفظ ہے. میں نے کہا تاخیر کے لیے عبرانی زبان کا جو لفظ آیا ہے وہ ہے میشاک. بولو میشاک, پھر بولیے میشاک. یہ 4900 نمبر کا یہ لفظ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, اس لفظ کو جب ہم انگلش میں اس کے 3 ترجموں کو دیکھتے ہیں, پہلا ترجمہ ہے چیزوں کا پوسٹ پون ہونا. کیا ہے؟ بولیے, پوسٹ پون ہونا. مطلب کسی بھی کام کا وقتی طور پر ٹال دینا, اس کا ٹل جانا. میں آپ کو بتاؤں, ہم اپنی لائف میں چیزوں کو پوسٹ پون ہوتے نہیں دیکھنا چاہتے. بولیے ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم انہیں ٹلتے نہیں دیکھنا چاہتے, ہم انہیں پوسٹ پون ہونے نہیں دیکھنا چاہتے. پہلا عبرانی کے لفظ میشاک کا جو ترجمہ ہے انگلش میں وہ ہے میشاک کا پوسٹ پون, اور دوسرا ترجمہ ہے چیزوں کا ایکسٹینڈ ہونا. بولیے کیا ہے؟ ایکسٹینڈ ہونا, کسی بھی معاملے کا توسیع پا جانا. ایکسٹینڈ اور پوسٹ پون, ہم ان شبدوں کو اپنی لائف میں قطعاً پسند نہیں کرتے. ہم نہیں چاہتے ہماری جاب پوسٹ پون ہو جائے, ہم نہیں چاہتے ہمارا کیس ایکسٹینڈ ہو جائے, ہم نہیں چاہتے, اور یہ چاہتے کہ سب چیزیں سمے پہ سولو ہو جائیں. ہر چیز کا سلوشن رائٹ ٹائم پر ہونا چاہیے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, ہمیشہ ہماری توقعات کے برعکس ہوتا ہے, ہماری سوچ کے برعکس ہوتا ہے. ہم چاہتے کچھ ہیں, ہم سوچتے کچھ ہیں, اور ہوتا کچھ ہے. بائبل یوں بتاتی ہے, اس کا تیسرا ترجمہ ہے فار بیئر. ایک ہے ایکسٹینڈ, دوسرا ہے پوسٹ پون, اور تیسرا ہے فار بیئر. فار بیئر کا مطلب ہے کسی بھی بات کا رکے رہنا. ہم نہیں چاہتے ہماری اپلیکیشن رکی رہے, چاہے وہ ویزے کی ہو, چاہے وہ جاب کی ہو. ہم نہیں چاہتے ہماری ہیلتھ رکی رہے, ہم نہیں چاہتے ہماری گواہیاں رکے رہے. یہ تینوں الفاظ ایک بیریئر کے جیسے ہیں, ایک رکاوٹ کے جیسے ہیں, اور ہم قطعاً بھی ان الفاظ کو اپنی لائف میں پسند نہیں کرتے. اس لیے
امثال میں نیتی وچن میں 13واں باب اس کی 12ویں آیت میں جو پڑھا ہے، امید کے بر آنے میں کیا ہوتا ہے؟ امید کے بر آنے میں تاخیر دل کو بیمار کر دیتی ہے۔ ہماری، میں نے کہا، بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہیں خدا سے کہ وہ ہماری لائف میں یہ کرے، وہ کرے، ایسا کرے، ویسا کرے۔ ہر کسی کی توقع الگ ہے، ہر کسی کا کیس الگ ہے، لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب ان میں تاخیر آ جائے، اس میں ڈیلے آ جائے، وقت لگ جائے یا دیر ہو جائے، مجھے یہ بتائیے، ہم تب بھی خدا میں اڑے اور کھڑے رہیں گے یا اپنی بھاوناؤں کو بہہ جانے دیں گے، اپنے جذبات، اپنے ایموشنز کو بہہ جانے دیں گے؟ میں آپ کو بتاؤں، جب امید نہ ہو تو دکھ تو ہوتا ہے پر اتنا زیادہ نہیں ہوتا، پر جب امید ہو اور اس میں ڈیلے آ جائے، تاخیر آ جائے تو پھر زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کے پاس کسی بھی بات کی امید نہیں ہے تو اتنا دکھ نہیں، دکھ ہے تو صحیح، پر میں نے کہا اتنا نہیں ہے، لیکن اگر کہیں سے ان چیزوں میں تاخیر آ جائے، وقت لگ جائے، دیر آ جائے، تب زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ میری ان توقعات میں ایسا کیوں پڑا۔ میں آپ کو کہوں، اگر کوئی جھوٹا دلاسا آپ کو دے دے، مجھے دے دے، اچھا میں آپ کے لیے یہ کروں گا، ہماری لائف کی پرابلم تو ایک جگہ پہ ہے، ہم شاید اس سے سمجھوتا کر چکے ہیں، لیکن اگر ایک ایسا ٹائم آئے کہ کوئی ہمیں ہاتھ بڑھا کر کہے اچھا میں تمہیں اس میں سے نکالنا چاہتا ہوں، پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر اس کے ہاتھ کے آنے میں، ہماری ہیلپ ہونے میں تاخیر ہو تو کیا ہوگا؟ دل افسردہ ہوگا کہ نہیں؟ بولیے ہوگا کہ نہیں؟ ہم بے چین ہوں گے کہ نہیں؟ ہم افسردہ ہوں گے، بے چین ہوں گے، ہم اپنی ہمت کو کھو دیں گے۔ بائبل مقدس ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ دل تب زیادہ روگی ہوتا ہے جب امید کے پورا ہونے میں تاخیر ہو جائے اور دیر لگ جائے اور ان چیزوں میں ایکسٹینڈ یا چیزیں پوسٹ پون ہو جائیں یا ان چیزوں میں ہمیں ڈیلے نظر آئے۔ یہ ایسے الفاظ ہیں ہم اپنی لائف میں نہیں چاہتے، اور میں آپ کو کہہ چکا ہوں، ہم یہ چاہتے جیسے جیسے عمر میں ہم ساتھ ساتھ بڑھتے جاتے ہیں، سب کچھ ٹائم پر برابر ہوتا جائے، ہمیں انتظار نہ کرنا پڑے۔ کوئی ہے جو ہم میں یہ پسند کرے کہ انتظار یا تاخیر؟ بائبل تو یوں بتاتی ہے، انسان اپنی لائف میں اگرچہ ان چیزوں کو نہیں پسند کرتا تو بھی ان کی لائف میں یہ چیزیں ہیں۔ اور میں آج آپ کو یہ بتاؤں، اگر ہم ایسے کیس کا، ایسی سچویشن کا حصہ ہے، یہ سرمن آج میرے اور آپ کے لیے، ان سبوں کے لیے ہے جو ایسی سچویشن میں الجھے پڑے ہیں کہ کیا ہوگا۔ کچھ ایسے سیکرٹس ہیں آج کے اس میسج میں جو خدا ہمیں سکھائے گا، اور ہم اپنی پرابلمز کو فیس کر پائیں گے اور ان چیزوں سے نکل پائیں گے۔ بولیے آمین، ہالےلویا، سب بولیے ہالےلویا۔ سب سے پہلا کیس یا ایک ایسی گھٹنا، ایک ایسا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بائبل کے اندر ایک ایسی عورت ہے جس کا نام ہنّا ہم پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ ہنّا۔ پہلا سیموئیل اور اس کے پہلے چیپٹر کے اندر ہمیں یہ ذکر ملتا ہے۔ بائبل یہ بتاتی ہے ہنّا اپنے ہسبینڈ الکانا کی فرسٹ وائف تھی اور سیکنڈ وائف اس کی یفنا ہے، اور بائبل یہ بتاتی ہے یفنا کو خدا ہر سال بیبی کی برکت سے بلیس کرتا ہے، اور ہنّا کے کوئی اولاد نہیں، اور ہنّا اپنی ہی فیملی میں گواہیاں نہ ہونے کے کر کے وہ اپنی فیملی میں پیچھے چلی گئی، اور بائبل یہ بتاتی ہے اس کی سوتن یفنا روز اسے چڑھاتی ہے، روز اسے تانے دیتی ہے، روز اسے میڑے مارتی ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی لائف میں شرمندگی ہے اور وہ روتے ہیں، علاج، میڈیسن، نسخے سب آزما چکے، لیکن اس کے باوجود بیبی کی برکت نہیں۔ پر میں آپ کو بتاؤں، ہنّا کی سٹوری میرے اور آپ یا ایسے کیس میں جو الجھے پڑے گئے ان کے لیے ایک سبق ہے، ایک ایگزامپل ہے
جو ہنا نے کیا اگر وہ ایسا کر پائیں تو یقیناً ان کی سٹوری بدل جائے گی. ہاللیلویا. بائبل یہ بتاتی ہے جب ہنا کی لائف میں پریگنینسی میں ڈیلے تھا, اس کی لائف میں کہہ رہا ہوں پریگنینسی میں تاخیر تھی, اور وچن یہ کہہ رہا ہے اس کی سوتن روز اسے تانے مارتی, مینے مارتی ہے. آپ امیجن کرو اس عورت کو جس کے بیبی نہیں ہوتا اور اس کو روز تانے مینے سننے پڑتے ہیں, شاید اپنے ہسبینڈ سے, شاید اپنی ساس سے, شاید اور رشتہ داروں سے. وہ اپنی لائف میں ایک بڑا دکھ لے کے جیتی ہے, اور بائبل یہ بتاتی ہے ہنا کی لائف میں یہ دکھ تھا, اور ہنا اس کے باوجود بائبل یہ بتاتی خدا کی حضوری سے دور نہیں تھی. آمین. خدا کی حضوری یاد رکھیے, اگر ہمیں اپنی بیماری, اپنی غربت, اپنی تنگی میں بھی میسر ہے اور ہم اس سے مستفید ہوتے ہیں تو اس کا یہ ثبوت ہے آج نہیں تو کل وہ حضوری ہمیں آزاد کرے گی. ہماری سٹوری سے, ہماری سچویشن سے ہماری کہانی بدل جائے گی. آمین. بولیے آمین. آمین. سو بائبل مقدس کے اندر یہ پڑھتے گئے, یہاں پر لکھا ہے پہلا سیموئیل اس کا پہلا باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے, جب وہ سیلا میں کھا پی چکے تو ہنا اٹھی. اس وقت ایلی قائم خداوند کی ہیکل کی چوکھٹ کے پاس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا. یہ پہلا سیموئیل پہلا باب اس کی 9ویں ورس میں لکھا ہے. مجھے یہ بتائیے, ہنا کو روز اس کی سوتن چھیڑتی ہے, اور اس کا اپنا ہسبینڈ جو اسے دل و جان سے پیار کرتا تھا اب اس کا رجحان یفنا میں ہے کیونکہ اس کو خدا نے اولاد جیسی برکت دی ہے. بائبل یہ بتاتی ہے ہنا اپنی لائف میں پرابلم ہونے کے باوجود, اپنی لائف میں دکھ ہونے کے باوجود, بولو کہاں پر تھی؟ بولیے سیلا میں. بولیے سیلا میں. سیلا کی اگر انگلش پڑھو گے تو وہاں پر لفظ شیلو آیا ہے. کیا آیا ہے؟ اسی ورس کو اگر انگلش میں ہم مطالعہ کریں گے تو وہاں سیلا کی بجائے لفظ شیلو آیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, شیلو کو کئی لوگ شلوا پڑھتے ہیں اور کئی شیلو پڑھتے ہیں, لیکن جب اسی لفظ کو ہم عبرانی میں مطالعہ کرتے ہیں تو پھر اس کی پروننسیشن جو ہے کلیئر ہوتی ہے, وہ اصل میں شیلو ہی ہے. اور یہ لفظ 7887 نمبر کا یہ لفظ ہے. کتنے نمبر کا بولیے؟ 7887 نمبر کا یہ لفظ ہے جس کا مطلب یا جس کا نام ہے شیلو. شیلو SHILOH شیلو. اب سنیے, بائبل بتاتی ہے, اردو بائبل کہتی ہے ہنا سیلا میں جا کے دعا کر رہی ہے, انگلش بائبل کہتی ہے ہنا شیلو میں جا کے دعا کر رہی ہے. بائبل مقدس کے اندر یاد رکھیے شیلو لفظ 2 بار آیا ہے. کتنی بار؟ پوری بائبل میں شیلو لفظ 2 بار استعمال ہوا ہے. پہلی بار ہم جینیسس 49:10 میں پڑھتے ہیں, وہاں پر یہ لکھا ہے یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی. جینیسس مطلب پیدائش کی کتاب اور اس کا 49 باب اور اس کی 10 ورس میں یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا آسا موقوف ہوگا. بولو جب تک شیلو نہ آئے. بولیے جب تک شیلو نہ آئے. بائبل مقدس یہ بتاتی ہے بادشاہی کی جو نبوت تھی وہ یہودا کے قبیلے کے ساتھ تھی کہ خدا آنے والے ٹائم میں یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے جو یہودا کا اس کا بیٹا ہے اسی میں سے خدا بادشاہ لائے گا, بادشاہوں کو کھڑا کرے گا. اور یہاں پر یہودا کے قبیلے کو لفظ شیلو کے ساتھ نبوت دی گئی ہے جب تک شیلو نہ آئے. اور میں آپ کو بتاؤں شیلو لفظ صرف ییشو مسیح کے لیے استعمال ہوا ہے. کس کے لیے بولیے؟ جیسس کرائسٹ کے لیے. جب بھی لفظ شیلو کا ہم مطالعہ کریں گے تو یہ سمجھ لیں شیلو سے مراد یسوع مسیح ہے. اور لفظ شیلو کا حزقیل کی کتاب میں اس کا ترجمہ موجود ہے. اسے پڑھیے, حزقیل پہلا باب اس کی 27 آیت کو پڑھیں گے.
اگر آپ بائبل لے کے بیٹھے ہو تو ضرور ان حوالہ جات کو میرے ساتھ نکالیے۔ حزقیل کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 27 ورس میں لکھا ہے، میں ہی اسے الٹ الٹ دوں گا پر یوں بھی نہ رہے گا، اور وہ آئے گا جس کا حق ہے اور میں اسے دوں گا۔ حزقیل پہلا باب اور اس کی 27 آیت کا ہم نے مطالعہ کیا ہے۔ بائبل یوں بتاتی ہے وہ آئے گا جس کا حق ہے اور میں اسے دوں گا۔ پوری آیت کو چھوڑ کر جب پہلا باب حزقیل اور اس کی 27 باب کی آخری سطر کو پڑھتے گئے، یہ شیلو کا مطلب ہے۔ کیا مطلب ہے شیلو کا؟ بولیے، وہ آئے گا جس کا حق ہے اور میں اسے دوں گا۔ کیا مطلب ہے اس کا شیلو کا؟ بولیے، وہ آئے گا جس کا حق ہے اور میں اسے دوں گا۔ عبرانی کے لفظ شیلو کا ہمیں یہاں پر ترجمہ ملتا ہے، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر جینیسس 49 کی 10 کی اوپرلی ورس اور حزقیل 1 باب کی 27 ورس کی نیچے والی سطر، ہم ان دونوں کا اکٹھا مطالعہ کریں تو پتہ یہ آیت کیسے ہوگی، اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا آسا موقوف ہوگا۔ اب حزقیل کی آیت کو جوڑیں جہاں پر شیلو ہے، جب تک وہ جس کا ہے نہ آئے۔ میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ وہ جس کا ہے جب تک نہ آئے۔ شیلو لفظ کس کے لیے؟ بولیے اونچی آواز میں بولیے، شیلو لفظ جیسس کرائسٹ کے لیے۔ اور اردو کہتی ہے ہنا کہاں پر دعا کر رہی ہے؟ سیلا میں۔ انگلش کیا کہتی؟ کہاں پر دعا کر رہی تھی؟ عبرانی کیا کہتی؟ کہاں پر دعا کر رہی تھی؟ شیلو میں۔ اب یاد رکھنا اس علاقے میں شیلو ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پر خدا کی ہیکل تھی، جہاں پر خدا کی حضوری تھی، اور جہاں پر ایک مین آف گاڈ تھا جس کا نام ایلی کاہن تھا۔ اور بائبل یہ کہتی ہے ہنا اپنے دکھوں کے باوجود، اپنی پرابلمز کے باوجود وہ شیلو کے اندر تھی، مطلب ییشو مسیح کے اندر تھی۔ آج لوگوں کی لائف میں یاد رکھیے جب جب پرابلمز آئیں گی لوگ خدا کی حضوری سے دور ہوئیں گے۔ ان کو اپنی پرابلمز دکھتی ہیں، ان کو اپنا دکھ نظر آتا ہے، پر وہ یہ جان نہیں پاتے کہ ہمیں خدا کی حضوری میں رہ کر اس کا سلوشن ملے گا۔ ہاں دیر ہو سکتی ہے پر اندھیر نہیں ہے، آج نہیں تو کل، اور آنے والا ٹائم ہماری ٹیسٹمنی کا ٹائم ہے، ہماری ڈیلیورنس کا ٹائم ہے، ہماری پروسپیرٹی کا ٹائم ہے۔ بولیے آمین، ہاللیلویا۔ بائبل کہتی ہے ہنا یہ جانتی تھی کہ اگر یہ پرابلم مجھے خدا سے نکال نہ پائی تو آج نہیں تو کل یہ پرابلم چلی جائے گی۔ اگر اپنے دکھ میں ہونے کے باوجود میں خدا میں آڑی اور کھڑی رہی، اپنی پوزیشن کو مینٹین کر کے رکھا میں نے، تو یہ پرابلم مجھے چھوڑ کر جائے گی۔ آمین۔ یاد رکھیے گا یہ بائبل کا سیکرٹ ہے۔ اگر آپ کا رونا، آپ کی پرابلم، آپ کی بیماری، آپ کی تنگی، آپ کے قرضے آپ کو خدا سے نکالنے میں کمزور ثابت ہوئے تو یقین جانیے وہ چیزیں آج نہیں تو کل ہماری لائف کو چھوڑ کر جائیں گی، سدا نہ رہیں گی، کیونکہ ہم نے یہ ثابت کیا ہے ہمیں بیماری میں، اپنی تنگی میں، اپنی غربت میں ان کے ساتھ بہنا نہیں ہے، بلکہ خدا میں اڑے اور کھڑے رہنا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنی اسپرچل پوزیشن کو مینٹین کریں، اسے بنا کے رکھیں۔ آج یاد رکھیے بڑے بڑے لوگ ہیں جو بیماری آنے میں، دکھ آنے میں، پرابلمز کے آنے میں اپنی کرسچن لائف کو کھو دیتے ہیں۔ سماج میں آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ہیں جو کل ہمیں بڑے سرگرم نظر آتے تھے، کئی لوگ ہیں جو کل ہمیں بڑے جوشیلے دکھتے تھے، لیکن آج وہ ہمیں خدا میں نظر نہیں آتے۔ آج وہ خدا کی سیوا میں، اس کے کاموں میں ہمیں وہ دکھتے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، پرابلم کا آنا بڑی بات نہیں ہے، بیماری کا آنا بڑی بات نہیں ہے۔ ہمیں بڑی بات جو نہیں دکھتی وہ یہ ہے
ہم اپنی پوزیشن کیوں نہ بنا کے رکھیں, ہم اپنی پریئر لائف کیوں نہ بنا کے رکھیں. یاد رکھو اگر یہاں پر آگ جلتی رہے گی تو کیا ہوگا؟ ہمیں یاد رکھنا ہے ہمارے لیے آگ کا جلانا ضروری ہے, ہماری اسپرچل فائٹ ضروری ہے, ہمیں اسپرچل فائر سے بھرنا ضروری ہے. اور آج اگر ہمیں ہماری سچویشن بدلتے نہیں دکھتی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہمیشہ قائم رہیں گی. اس کا یہ مطلب ہے کہ سمے آنے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو ٹلنا پڑے گا. بولو آمین. خدا کے ٹائم کا ویٹ کریے. God's time is the best time. اس سمے کا ویٹ کریے جو میرے اور آپ کے لیے, ہم سبوں کے لیے اس نے ٹھہرایا ہے. اس لیے ہم بائبل مقدس کے اندر یہ پڑھتے ہیں, ہنا اپنی لائف میں یہ جان چکی تھی اگر بھانج پن مجھے خدا سے ہلا نہیں پایا, یہ شرمندگی مجھے خدا سے نکال نہ پائی, سمے آئے گا کہ خدا مجھے بیبی کے ساتھ بلیس کرے گا. اور بائبل کہتی ہے جب وہ ہیکل میں رو رو کر آنسوؤں کے ساتھ دعا کر رہی تھی تب کیا ہوا؟ ایک مین آف گاڈ نے اسے یہ نبوت دی کہ چل اگلے سال خدا تجھے بیبی کی برکت کے ساتھ بلیس کرے گا. ہاللیلویا. اگلے سال کیا ہوا اس کے؟ ہاں بولیے. اگلے ہاں خدا نے اسے سیمیل کے ساتھ بلیس کیا. سوال یہ ہے ہنا کی تاخیر آئی اس کی لائف میں, کیا اس نے شیلو چھوڑ دیا؟ کیا اس نے خدا کی حضوری چھوڑ دی؟ کیا اس نے خدا میں بڑھنا چھوڑ دیا؟ آج سوال بڑا یہ نہیں کہ آپ کی لائف میں پرابلم کیوں ہے, سوال بڑا یہ ہے کہ پرابلم ہونے کے باوجود کیا ہم اپنی پوزیشن کو مینٹین کیے ہوئے ہیں؟ کیا اپنی حیثیت کو قائم کیے ہوئے ہیں؟ کیا اپنے رتبے کو بنا کے بیٹھے ہیں؟ بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے ان چیزوں کو گرپ کریے, انہیں اچھے سے پکڑ کے رکھیے. آپ سوچو جب آندھیاں چلتی ہیں بڑے بڑے درخت جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں, لیکن جو قائم رہتے ہیں وہ کیوں رہتے ہیں قائم؟ کیونکہ انہوں نے اپنی جڑوں کو زمین میں اور طاقت کے ساتھ پوست کیا ہوتا ہے, پکڑ کے جکڑ کے رکھا ہوتا ہے, اور وہ فیس کرتے ہیں ہر اس طوفان کو. آج ہمیں ان کرسچن کو جب گرتے دیکھتے گئے اس کی وجہ یہی نظر آتی ہے کہ سکھ میں تو سبھی چل سکتے ہیں, ہمیں چنگائی میں سبھی چلتے نظر آئیں گے, خوشحالی میں سبھی جے جے کار کرتے نظر آئیں گے. کتنے ہیں جو ایوب کے جیسے اپنی پرابلم میں بھی کہے کہ یہ جائے نہ جائے میں تو خدا کی تعریف کروں گا. وہ خدا جو سکھ دیتا ہے وہ دکھ دے تو بھی مبارک ہے وہ. کتنے ہیں جو اپنی پرابلم میں بھی ایوب کے جیسے اڑے اور کھڑے ہیں. یاد رکھو میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہماری لائف میں بیماریوں کا آنا پرابلم نہیں, پرابلم کا ہونا پرابلم نہیں ہے. اور سب سے بڑی پرابلم کیا ہے؟ جب ہم اپنی کرسی چھوڑ دیتے ہیں, اپنی حیثیت کو گوا دیتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی کرسی ایک پاسٹر کی ہو سکتا ہے آپ کی کرسی ایک پروفٹ کی ہو سکتا ہے آپ کی کرسی ایک ایونجلسٹ کی ہو سکتا ہے آپ کی کرسی ایک کوائر لیڈر کی ہو, ایلڈر کی ہو. آپ چرچ میں کسی بھی طرح سے کام کرتے ہو اور بیماری کے آنے کی وجہ سے, دعاؤں کے آنسر نہ آنے کی وجہ سے, اور چیزوں کے تاخیر پڑنے سے, ڈیلے آنے سے, ان چیزوں کے پوسٹ پون ہونے سے ہم نے اپنی اسپرچل ایکسائٹمنٹ کو کھو دیا. پر میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں بائبل یوں بتاتی ہے اپنی اسپرچل پوزیشن کو کیا کرو. اپنے پڑوسی کو دیکھ کر بولیے اپنی پوزیشن کو مینٹین کر. پھر بولیے اپنی پوزیشن کو مینٹین کر, تو تیری سٹوری بدلے گی اور تیری گلوری آئے گی. آمین. بائبل کے اندر میں آپ کو کہہ رہا ہوں بڑے بڑے کرسچن لوگوں کو آپ سمے کے ساتھ جاتے دیکھو گے. یاد رکھو ہمیں خدا میں شورلی نہیں بننا کہ تھوڑے وقت کے لیے جلیں اور پھر بس ختم. سیٹلائٹ بنیے جو ہمیشہ جلتے رہیں, ہمیشہ اپنی پوزیشن پہ قائم رہیں. آپ سیٹلائٹ کو دیکھو گے وہ ان ہواؤں کو چیر کے بادلوں سے بھی اوپر نکل جاتا ہے
اور اپنی اس پوزیشن کو بنائے رکھتا ہے. اپنی لائف کو ہمیں ایسا بنانا ہے حالات ہمیں ہلا نہ پائیں, ہم ڈول نہ پائیں, ہماری پرابلم جائے نہ جائے, ہم ہمیشہ خدا کا دھنیہ واد کرنے والے ہوں. آمین. سب بولو آمین. آمین. پہلا ساموئیل 13واں باب اس کی ہم 8 آیت سے پڑھیں گے. پہلا ساموئیل اس کا 13واں باب اس کی 8 ورس کو پڑھیے. یہاں پر لکھا ہے ساموئیل نے ساؤل کے ساتھ 7 دن کی مدت ٹھہرائی تھی کہ وہ جلجال میں اس کے پاس جائے گا, پر وہ مقررہ وقت پر نہیں گیا. آگے پڑھو گے. ساموئیل نہیں آیا تو ساؤل نے لوگوں کی پرواہ کرتے ہوئے قربانیاں خود ہی کرنا شروع کر دی. اس کہانی کو سمجھیے گا. بائبل یوں بتاتی ہے ایک ٹائم آیا کہ خدا کے نبی ساموئیل نے, جو کاہن بھی تھا, نبی بھی تھا, قاضی بھی تھا اور خدا کا نذیر بھی تھا, اس نے بادشاہ ساؤل سے کہا جلجال میں جا, اس علاقے میں میرا انتظار کرنا, قربانیاں مت کرنا, 7 دن کے بعد میں آؤں گا. اور کہا 7 دن کے بعد جب آؤں گا ہم مل کر خدا کے سامنے قربانیاں کریں گے. بائبل بتاتی ہے ساموئیل نے دیر لگائی. کیا کیا؟ دیر لگائی. ساؤل نے کیا کیا؟ لوگوں کی پرواہ کرنا شروع کر دی. آج لوگوں کی بڑی چنتا رہتی ہے, لوگوں کی بڑی فکر رہتی ہے. ہائے لوگ کیا بولیں گے, ہائے لوگ ایسا سوچیں گے. دنیا کا سب سے بڑا روگ, بولیے کیا کہیں گے لوگ. اپنے پڑوسی کو دیکھ کر بولیے دنیا کا سب سے بڑا روگ, دنیا کا سب سے بڑا روگ, کیا کہیں گے لوگ. کیا کہیں گے لوگ. یہ سب سے بڑا روگ ہے. اگر ہمیں لوگوں کی چنتا رہے, لوگوں کی فکر رہے. ساؤل اسرائیل کے ان بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے جسے یہوہ خدا کی کم اور لوگوں کی زیادہ فکر رہی. آپ پڑھو گے ساموئیل نے کہا تھا امالیکیوں کو مار دینا, ان کا کچھ بھی لے کے نہ آنا. اور دیکھا لوگ بڑے بڑے بچڑے بکرے لے آئے. ساموئیل نے کہا یہ کیا لے کے آیا؟ اس نے کیا بولا؟ یہ لوگ لے کر آئے ہیں. مجھے یہ بتائیے وہ بادشاہ تھا تو کیا لوگ اس کی بات نہ مانتے؟ اگر وہ کہتا کہ یہ چیزیں نہیں لے کے جانی, ہاں لوگ مانتے. بائبل کہتی ہے ساؤل کو لوگوں کی پرواہ تھی اور اس نے دیکھا کہ لوگ سمے آنے تک ویٹ کرتے رہے پر ساموئیل نہیں آیا اور لوگ اسے چھوڑ کر جانے لگے. اور لوگوں کی پرواہ کرتے اس نے خود ہی قربانیاں کرنا شروع کر دی. میں آپ سے پوچھتا ہوں جب آپ کی لائف میں دیر آئے گی تو کیا آپ کو لوگوں کی فکر رہے گی کہ لوگ کیا بولیں گے کہ میری لائف میں دیر آ گئی ہے, بیبی آنے میں, جاب لگنے میں, میری ہیلتھ کے ریکور ہونے میں. سوچو اگر ہم لوگوں کی پرواہ کرتے رہیں گے ہم کبھی بھی خدا کی مرضی کو جان نہیں پائیں گے. اور یہ بتائیے جتنوں نے زمانے کو خوش کرنا چاہا وہ خوش کر پائے؟ وہ نہیں خوش کر پائے, کیونکہ زمانے کی سوچیں, ان کے خیال اور ان کے اوپینین بدلتے رہتے ہیں. بائبل یوں بتاتی ہے ساؤل نے لوگوں کی پرواہ کی اور اس نے ویٹ نہیں کیا ساموئیل کے آنے کا. ایک ہنا ہے, وچن یہ کہہ رہا ہے دیر بھی ہو گئی پر وہ یہوہ خدا میں آڑی اور کھڑی ہے اور خدا نے اسے ساموئیل کے ساتھ بلیس کیا. ایک ساؤل ہے کہ جس کی لائف میں دیر لگی اور اس نے یہوہ پر اور نبی پر دھیان چھوڑ کر وہ کام جو نبی کے تھے وہ خود کرنے شروع کر دیے. اور بائبل کہتی جب ساموئیل نبی آیا اس نے ایک ہی بات کی شکایت کی کہ تجھے میرا انتظار کرنا چاہیے تھا. اور اس نے کہا اب یہ تجھ سے لے لیا جائے گا, اب یہوہ خدا تیری پوزیشن لے کے تیرے پڑوسی کو دے گا, تجھے اس رتبے میں نہیں رہنا پڑے گا, خدا تیری اس حیثیت کو تجھ سے چھین لے گا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہماری لائف میں دیر کا آنا پرابلم نہیں ہے, ہماری لائف میں بڑی پرابلم ہے ہم مینٹین نہیں کرتے, ہم برقرار نہیں رکھتے اپنے مسیحی جیون کو. ایسا ہے کہ نہیں بولیے. اس لیے ایسی سچویشن میں پتہ ہے لوگ کیا بولتے ہیں؟ لوگ یہ بولتے ہیں کہ خداوند میرے ساتھ مخلص نہیں ہے,
اگر خدا مخلص نہیں ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے ہم اس کے ساتھ مخلص ہیں. آج بتیرے لوگ ہیں جو خدا کو گن گن کر بتائیں گے میری پریئر لائف صحیح ہے, میرا چرچ جانا صحیح ہے, میرا فلانا ڈھمکانا یہ سب صحیح ہے. پر میں آپ سے سوال پوچھوں, اگر آپ کا سب کچھ یہ صحیح ہے تو کیا خدا کا سب کچھ صحیح نہیں؟ یاد رکھیے, ہمارے مانگنے میں غلطی ہو سکتی ہے, ہمارے پانے میں غلطی ہو سکتی ہے, پر یہوہ خدا کے دینے میں غلطی نہیں ہے. ہمارے دیر ہمارے لیے ہو سکتی ہے پر اس کے لیے دیر نہیں ہے. وہ اپنے سمے پہ, اپنے ٹائم پہ, صحیح سمے پہ ہمیں دیتا ہے. اس لیے وچن کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں جب حنا کی لائف میں دیر آئی وہ اپنی پوزیشن کو اس نے بنا کے رکھا. ساؤل کی لائف میں دیر آئی, کیا ہوا؟ اپنی کرسی کو چھوڑ دیا. اور تبھی بائبل کہتی ہے اس سے کہا گیا کہ تجھ سے یہ سب کچھ لے لیا جائے گا اور تیرے پڑوسی کو دیا جائے گا. آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں, لوگ ایسا بولتے ہیں کہ میں خدا کے ساتھ صحیح چل رہا ہوں, میں بیماری کے لیے ڈیزرو نہیں کرتا, میں نے کسی کا کیا برا کیا, میں فیلئر کے لیے ڈیزرو نہیں کرتا, میں نے خدا کے لیے اچھا بویا اور میں فیملی فیلئر ڈیزرو نہیں کرتا, میں نے کسی کا مانا نہیں کیا اور اس کے باوجود میری لائف کے اندر یہ قرضے اور شرمندگیاں ہے اور میں ان چیزوں کے لیے ڈیزرو نہیں کرتا. مجھے یہ بتائیے, لائف آپ کو وہ دیتی ہے جس کے لیے ڈیزرو کرتے ہیں یا لائف آپ کو وہ دیتی ہے جس کے لیے فائٹ کرتے ہیں؟ بولیے کیا ہوتا ہے؟ جس کے لیے فائٹ کرتے ہیں. ہمارا ڈیزرو ہونا لائف کو اس سے سروکار نہیں ہے. آج بڑے بڑے لوگ اپنی لائف میں جن چیزوں کے لیے حق رکھتے تھے وہ چیزیں انہیں نہیں ملی. شاید آپ یہ سوچتے ہو میں بڑا خوبصورت ہوں, میں بڑا پڑھا لکھا ہوں اور مجھے کسی اچھی جگہ پہ ہونا چاہیے تھا اور میں ڈیزرو کرتا ہوں کیونکہ میری اسٹڈی کمپلیٹ ہے, پر آپ نہیں ہو. بائبل یوں بتاتی ہے ہمارا ڈیزرو ہونا ہمیں اس پوزیشن پہ نہیں رکھتا, ہمارا فائٹ کرنا, اور یہ فائٹ مکوں کی اور ٹھڈوں کی یا اور فزیکل فائٹ نہیں ہے, یہ اسپرچل فائٹ ہے جو ہمیں فاسٹنگ سے اور دعاؤں سے اور روزوں سے کرنی پڑتی ہے. بولیے آمین, ہاللیلویا. اس لیے یاد رکھیے, میں نے کہا لائف ہمیں وہ نہیں دیتی جس کے لیے ہم ڈیزرو کرتے ہیں, لائف ہمیں وہ دیتی ہے جس کے لیے ہم فائٹ کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ خداوند یسوع مسیح کی یہ عادت ہے کہ وہ نتھنگ کو سم تھنگ بنا سکتا ہے. آمین. وہ کچھ نہیں کو کچھ بنا سکتا ہے, اور بائبل مقدس اس بارے میں گواہ ہے کہ اس کی یہ عادت ہے, وہ ٹوٹے ہوئے کو لیتا ہے تاکہ اسے جوڑے اور اسے بلیس کر کے گواہی کے ساتھ کھڑا کرے. وہ روٹیوں کو جب توڑتا ہے ہزاروں کو کھلاتا ہے, یہ اس کی عادت ہے. اور آپ دیکھو گے اپنی لائف میں کئی بار سماج میں سے لوگوں کو کہ خدا کیس کو اتنا بگاڑ دے گا, لوگوں کو لگے گا کہ اب یہ کیس ٹھیک ہونے والا نہیں ہے, تبھی خدا اپنا کام شروع کرتا ہے, اپنا جلال دکھاتا ہے اور اپنے کاموں کو ترتیب دیتا ہے اور اسی کیس کو وہ سولو کرتا ہے. بولو ہاللیلویا, آمین. بس ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اگر ہماری لائف میں کسی بھی حصے میں ڈیلے ہے اور اس وجہ سے ہم خدا کے ساتھ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم مزید ڈاؤن ہوں گے. اگر بیماری ہے, قرضے ہیں, شرمندگیاں ہیں اور طرح کی ہماری لائف کے اندر فیلیئرز ہیں اور ہم خدا میں نہیں ہیں, ہم خدا کو چھوڑ چکے ہیں, ہم بولیے اوپر جائیں گے کہ نیچے جائیں گے؟ ہم مزید نیچے جائیں گے. اور میں آپ کو کہہ چکا ہوں ہمیں اپنی لائف میں اور ڈاؤن نہیں ہونا, ہمیں سلوشن چاہیے. ہمیں بائبل مقدس کے مطابق ایک مکمل حل چاہیے اپنی لائف کا, اور مکمل حل اس بات میں ہے اپنی پرابلم میں بھی یہوہ خدا کے ساتھ کھڑے رہے, اپنی بیماری میں بھی کھڑے رہے, قرضوں میں بھی کھڑے رہے, اپنی تنگی میں بھی کھڑے رہے, اور میرا خدا ہمیں یہ گریس بخشے ہم یہ کر پائیں. بولیے آمین. حنا جو کر پائی وہ آپ کر پاؤ, اور بائبل مقدس کے بڑے بڑے سورما جو کر پائے وہ آپ کر پاؤ. بولیے آمین, ہاللیلویا. سو پہلے یہ بات دھیان میں رکھیے, اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ہمارے پاس
کھونے کو اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ ہم بڑا پہلے کھو چکے ہیں۔ پانے کو بہت کچھ ہے، کھونے کو اور کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنی ہیلتھ کو کھو دیا ہے، قرضوں میں جانے کی وجہ سے فائنینس کو کھو دیا، اور ہمیں بیماریوں میں پڑنے کی وجہ سے ہم نے اپنا سکھ شانتی کھو دیا۔ میں کہہ رہا ہوں کھونے کو ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے، پر پانے کو بہت کچھ ہے۔ وہ کیسے پائیں گے؟ اگر ڈاؤن نہ جائیں تو اس جگہ پہ اڑے اور کھڑے رہیں۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں خدا سٹوری چینج کرنے والا ہے۔ خدا اس کیس میں جو سٹل نظر آتا ہے پروگرس دینے والا ہے۔ خدا چیزوں کو ہلا دینے والا خدا ہے۔ خدا ہماری لائف کے اندر ہمیں گلوری ٹو گلوری بنانے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ بولیے آمین، ہاللیلویا۔ اپنی لائف میں ایک بات کو سمجھ لیجئے، ہم میں سے بتیرے ہیں جو یہ سوچتے ہیں شیطان ہمیں کئی معاملات میں ہمیں بیسٹ شاٹ دے چکا ہے۔ تو بتائیے جب ہمیں خدا ٹائم دے گا ہم اسے بیسٹ شاٹ نہیں دیں گے؟ بولیے دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اور یہ بیسٹ شاٹ ہماری دعا کا ہے، یہ بیسٹ شاٹ جو ہم اسے مارتے ہیں ہماری فاسٹنگ کا ہے، خدا کے ساتھ چلنے کا ہے۔ ہم صرف اس بات پر دھیان نہ کریں کہ وہ ہمیں یارکر مار چکا ہے، وہ ہمیں بیسٹ شاٹ دے چکا ہے۔ بائبل مقدس یہ بتاتی ہے خدا ہمیں وہ ٹائم دے گا، ہماری لائف میں ایسا سمے آئے گا خدا ہمیں اونچا کرے گا، اور تب آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہوگا۔ بولو آمین، ہاللیلویا۔ اگر ہم ایسی سچویشن کا حصہ ہے، ہماری لائف میں تاخیر ہے، ڈیلے ہے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں لائف ہمیں دو چوائس دیتی ہے۔ کیا کیا بولیے؟ مایوسی کو دیکھیں، غم کو دیکھیں اور اس میں ڈوب جائیں۔ اب غم میں ڈوبے لوگ کیا کرتے ہیں؟ شراب کا حصہ بنتے ہیں، شباب کباب کا حصہ بنتے ہیں، اور سمے سے پہلے غائب ہو جاتے ہیں۔ بائبل یوں بتاتی ہے اگر ہمیں لائف دو چوائس دیتی ہے، ہمیں ان کے جیسا نہیں بننا، ہمیں دعا، فاسٹنگ اور روزے کے ساتھ اپنی سٹوری اور اپنی کہانی کو چینج کرنا ہے۔ جو حنا نے کیا، بولو آمین۔ کیا کرنا ہے جو حنا نے کیا وہ ہم کریں گے۔ بائبل مقدس کے اندر یہ صاف ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے اگر ہماری لائف میں تاخیر آئے تو کیا کرنا ہے؟ بولیے اپنی پوزیشن کو مینٹین کرنا ہے۔ آئیے اپنے سر جھکائیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کر